باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا یہ جو پہلا سبق ہے رمضان المبارک کورس کا، رمضان کورس 20 روزہ، اور اس کا یہ آج ہمارا پہلا سبق ہے۔ پہلے سبق میں جیسے کل ہم نے تعارف کروایا تھا اور تعارف کے اندر یہ بتلایا تھا کہ انشاءاللہ تعالی 4 پیریڈز اس میں ہم پڑھیں گے اور مختصراً ساری چیزوں کو ڈسکس کریں گے، اور آخر میں آپ کو سوالات کی اجازت بھی ہوگی۔ تو پہلے نمبر پہ جو آج ہمارا پیریڈ ہے وہ ہے قرآن پاک کا تعارف۔ قرآن پاک کا لغوی مطلب کیا ہے، لغوی معنی کیا ہے، اور قرآن پاک کی اصطلاحی تعریف، ڈیفینیشن اس کی کیا کی جاتی ہے، اس حوالے سے پہلے تھوڑا سا پڑھیں گے، اور اس کے بعد ایک دو باتیں جو اہم ہیں وہ کریں گے۔ قرآن کا مطلب ہے بار بار پڑھے جانے والی کتاب، یہ قرآن پاک کا لفظی ترجمہ ہے۔ اور قرآن پاک کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا وہ کلام جو جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اپنے آخری محبوب اور پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اسے کہا جاتا ہے قرآن پاک۔ اب یہ قرآن پاک کی تعریف ہے، اس کے اندر جو سمجھنے والی چیز ہے یا سمجھنے والی بات ہے وہ یہی ہے کہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے پہلے نمبر پہ، اور دوسرے نمبر پہ چیز ہے کہ یہ اللہ کا وہ کلام ہے جو حضرت جبریل کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ السلام پر نازل فرمایا ہے۔ کیونکہ حدیث بھی اللہ رب العزت نے نازل کی ہے، وہ حدیث اس کے اندر شامل نہیں ہوگی، کیوں؟ وہ بذریعہ جبریل نہیں آئی۔ اس قرآن پاک کی کل 114 صورتیں ہیں، قرآن پاک کی 114 صورتیں ہیں، 86 صورتیں مکی ہیں، 28 صورتیں مدنی ہیں۔ اس کے بعد ہے جی سورت کا کیا مطلب ہوتا ہے، جو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ سورۃ البقرہ ہے، یہ سورۃ الفلاح ہے۔ سورت واحد ہے اور اس کی جمع آتی ہے اساورہ یا اسورہ۔ اساورہ یہ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کنگن یا کڑا۔ اور اگر اس کی اصطلاحی تعریف کی جائے سورت کی تو یہ بنتی ہے، سورت ایسے مجموعے کو کہتے ہیں جو آغاز اور خاتمہ رکھنے والی آیات پر مشتمل ہو، اور اس کی کم از کم 3 آیات ہوں اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی قید نہیں۔ بسا اوقات 1 سپارے کی بھی ہو سکتی ہے، 1.5 سپارے کی بھی ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ بھی چل سکتی ہے، 2 3 سپاروں کے اندر ایک ہی صورت بھی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ صورت ہوتی وہ ہے جس کی ابتدا اور انتہا، آغاز ہو اور اختتام ہو، اور اس میں کم از کم 3 صورتیں ہوں۔ پھر صورت کے بعد آتا ہے سپارہ۔ سپارہ کیا ہوتا ہے، یہ سپارے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پارے کا مطلب ہوتا ہے حصہ اور جز۔ تو قرآن پاک میں جو سپارے ہیں وہ 30 سپارے ہیں قرآن پاک کے اندر۔ منزل، قرآن پاک میں کچھ منزلیں ہیں اور یہ 7 منزلیں ہیں۔ منزل کہتے ہیں ٹھہرنے کی جگہ، اترنے کی جگہ یا رکنے کی جگہ کو منزل کہتے ہیں۔ اصل میں یہ منزلیں کیسے بنی، اس کے حوالے سے یہ آتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین عام روٹین کے ساتھ، رمضان نہیں بلکہ عام روٹین کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور ایک دن میں جتنی تلاوت فرماتے اس کو وہ ایک منزل کہتے ہیں۔ ایک دن جتنا پڑھ لیا وہ ایک منزل، پھر دوسرے دن پڑھا دوسری منزل، پھر تیسرے دن پڑھا تیسری منزل، یوں کرتے کرتے وہ 7 دن کے اندر قرآن پاک کو مکمل کر لیا کرتے تھے۔ تو اسی اعتبار سے قرآن پاک کی 7 منزلیں بن گئیں۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی ایک عام روٹین تھی، اس روٹین کی وجہ سے یہ منزلیں مقرر کی گئی ہیں۔ پھر اسی طرح سے مکی صورتیں ہیں اور کچھ مدنی صورتیں ہیں۔ ہمارے ہاں عمومی طور پہ مکی اور مدنی صورتوں کی جو تعریف کی جاتی ہے
وہ درست نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں جو مکہ میں نازل ہوئی ہیں وہ مکی صورتیں، اور جو مدینہ میں نازل ہوئی ہیں وہ مدنی صورتیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ صحیح کیا ہے؟ جی آواز کٹ رہی ہے۔ صحیح یہ ہے جی صحیح یہ ہے کہ جو صورتیں ہجرت سے قبل نازل ہوئیں وہ مکی صورتیں ہیں، اور جو صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی صورتیں ہیں۔ اب جو صورتیں ہجرت سے قبل نازل ہوئیں وہ خواہ طائف میں نازل ہوئی ہیں، خواہ مکہ میں نازل ہوئی ہیں، خواہ کہیں بھی نازل ہوئی، وہ کسی بھی جگہ پہ، صرف آپ مکہ میں نہیں رہے، مختلف وادیوں میں، مختلف علاقوں میں جو قریب قریب کے قبیلے تھے وہاں پر گئے ہیں، ان کے مختلف نام ہیں، لیکن وہ مکی صورتیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مکی دور میں نازل ہوئی ہیں، وہ ہجرت سے قبل نازل ہوئی ہیں۔ اسی طرح سے وہ صورتیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں وہ مدنی صورتیں ہیں، چاہے وہ مکہ مدینہ میں نازل ہوئی ہیں، چاہے وہ خیبر میں نازل ہوئی ہیں، چاہے وہ جا کے دوبارہ بدر میں نازل ہوئی ہیں، احد میں نازل ہوئی ہیں، یا آپ علیہ السلام عمرہ کرنے کے لیے دوبارہ جب مکہ شریف میں تشریف لائے ہیں تو وہاں پہ نازل ہوئی ہیں، وہ مکی نہیں ہوں گی، وہ مدنی صورتیں ہوں گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ تو یہ ہے ان کی اصل تعریف مکی اور مدنی صورتوں کے حوالے سے۔ تو یہ تھا ہمارا پہلا پیریڈ جس میں ہم نے قرآن پاک کی تعریف کو پڑھا، قرآن پاک کی اصطلاحی معنی کو پڑھا، لغوی معنی کو پڑھا، پھر ہم نے پڑھا سورت کا معنی کیا ہوتا ہے، سورت کی اصطلاحی تعریف کیا ہوتی ہے، پارہ کیا ہوتا ہے، پارے کتنے ہیں، منزل کیا ہے اور منزلیں کتنی ہیں، اور مکی اور مدنی صورتیں کیا کیا ہیں۔ یہ قرآن پاک کے تعارف کے حوالہ سے ابتدائی معلومات تھی۔ دوسرا ہمارا جو پیریڈ ہے وہ ہے ارکان اسلام۔ اب جو ارکان اسلام ہے یہ کیا ہے؟ پہلے ہم اس لفظ کو دیکھیں گے، اس کے بعد آئیں گے کہ یہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں۔ ارکان اسلام، ارکان یہ جمع ہے رکن کی، رکن کی جمع ارکان ہے۔ رکن کہتے ہیں ستون کو، بنیاد کو، پلرز کو کہا جاتا ہے رکن، اور ارکان اس کی جمع ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں ارکان اسلام، پلرز آف اسلام، وہ چیز جو ستون ہے۔ تو اسلام کے کتنے ارکان ہیں اور اس کی دلیل کیا ہے؟ یاد رکھیے جتنی بھی انشاءاللہ تعالی ہم یہاں پر باتیں پڑھیں گے وہ ساری کی ساری بات دلائل پڑھیں گے، اس میں آپ کو حدیث بھی بتاؤں گا، حدیث کی کتاب بھی بتاؤں گا، اور انشاءاللہ حدیث کا نمبر بھی بتاؤں گا۔ اور بسا اوقات اگر حدیث کا نمبر نہ بتا سکا تو آپ اس میں بالکل کنفرم یا سیدھے دو ٹوک مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، اسلام کے 5 ارکان ہیں، بنیادی رکن۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روایت کتاب الایمان کے اندر، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 8 ہے۔ فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزیں۔ کون کون سی؟ فرمایا ایک تو شہادت واللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دینا، اللہ کی توحید کی گواہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا اقامت الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا، نماز۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا روزے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ حج، اور 5ویں نمبر پہ فرمایا زکوٰۃ۔ یہ 5 جو رکن ہیں اسلام کے، انہیں ارکان اسلام، بنیاد اسلام کہا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی بھی شخص ان میں سے کسی ایک کا بھی جان بوجھ کر انکار کر دیتا ہے تو وہ اسلامی نقطہ نظر سے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ وہ اگرچہ کہ جی دیکھیں جی میرے پاس یہ دلیل ہے، میرے پاس وہ دلیل ہے، بالکل اس کی کوئی دلیل نہیں مانی جائے گی۔ ان کا کوئی بھی بندہ انکار کرتا ہے تو وہ شخص ہو جائے گا کافر۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل دیکھیے، یہ روایت صحیح مسلم میں حدیث نمبر 247 ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں بین العبد
व बैन अल कुफ्री तर्कुस सलाह। आपने फरमाया एक मुसलमान के दरमियान और एक काफर के दरमियान फ़र्क करने वाली जो चीज़ है वो है नमाज। नमाज वो है जो काफर और मुसलमान के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ है। तो गोया ये एक पिलर है। इसी तरह से बाकी चीज़ें भी हैं, जैसा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में सही बुखारी के अंदर ही मौजूद है। उन्होंने मानईन ज़कात, जिन्होंने कहा जी हम ज़कात नहीं देंगे, नमाज़ें हम पढ़ते हैं, रोज़े हम रखते हैं, हज हम करेंगे, उम्रे हम करेंगे, कुरान पे सारे पे अमल करेंगे, ज़कात नहीं देंगे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया मैं इनके ख़िलाफ़ ज़रूर जिहाद करूँगा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि उन्होंने इस्लाम की एक बुनियाद का इनकार कर दिया था। इसलिए इस्लाम की इन 5 अरकान का मानना अज़ हद ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। इंशाअल्लाह इसकी मुकम्मल जो तफसील है वो अगले आने वाले असबाक में आ जाएगी। तीसरा पीरियड ये हमने पढ़ा है अरकान इस्लाम के वाले से। अब है तीसरा पीरियड। तीसरे पीरियड में पढ़ेंगे मसाइल व फ़ज़ाइल रमज़ान। रमज़ान मुबारक की इब्तिदा हो चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज तरावी भी पढ़ी है और कल दूसरा रोज़ा भी रखेंगे। रमज़ान मुबारक के रोज़े हमारे लिए फ़र्ज़ हैं। इसकी फ़र्ज़ियत की दलील कुरान पाक सूरह बकरा आयत मुबारक नंबर 183 है। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। तो ये मामूली चीज़ नहीं है कि रोज़े रख लिए तब भी ठीक है, नहीं रखे तब भी ठीक है, ऐसा कतई नहीं है, बल्कि ये रखने ज़रूरी है। क्यों? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे ऊपर फ़र्ज़ किए हुए हैं और ये अरकान इस्लाम में से भी है, इसलिए भी इनका रखना ज़रूरी है। मगर रोज़ा कहते किसको हैं? रोज़े का अरबी के अंदर मफ़हूम क्या है और इसका इस्तिलाही माना क्या है? रोज़ा अरबी में सोम जिसे कहते हैं, सियाम इसकी जमा है, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम। सोम का क्या मतलब है? सोम का मतलब है रुक जाना, ठहर जाना, बाज आ जाना। और इसका इस्तिलाही मफ़हूम क्या होगा? मखसूस औक़ात तक मखसूस चीज़ों से अल्लाह की रज़ा के लिए अपने आप को रोक लेना, ये अरबी में और इस्तिलाही मफ़हूम इस्लामी नुक्ता नज़र से सोम है, इसे रोज़ा कहा जाता है। मखसूस औक़ात में मखसूस चीज़ों से अल्लाह की रज़ा के लिए रुकना। अब मखसूस औक़ात से मुराद फ़जर की नमाज से लेकर नमाज मगरिब तक, जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में ये इरशाद फरमाया अतिम्मुस्सियामा इलल लैल, रोज़े को पूरा करना है रात तक। और आपने सल्लल्लाहु ने भी बताया फ़जर की अज़ान हो जाए उस वक़्त से फिर हमने खाना पीना छोड़ के रुक जाना है और ये नमाज अज़ान मगरिब तक, गुरूब आफ्ताब तक। अब किन किन चीज़ों से रुकना है तो रोज़ा है? उनमें से बुनियादी तौर पे खाने से रुकना, पीने से रुकना और इसी तरह से मुबाशत करने से रुकना अल्लाह की रज़ा के लिए। ये है इस्तिलाही मफ़हूम रोज़े का कि अरबी के अंदर सोम से मुराद क्या है। इसके अंदर अभी हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये बुनियादी तौर पे जो चीज़ें पढ़ी हैं। अब ये रोज़े की अहमियत और फ़र्ज़ियत के हवाले से इसका अजर व सवाब क्या मिलता है? 2 अहादीस हम लेते हैं। पहली हदीस हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा यकूलु मन सामा यौमन फ़ी सबीलिल्लाही, जो बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए, मैं भाई से गुजारिश करूँगा कि अपने माइक को म्यूट कर लें, अपने माइक सारे भाई म्यूट रखें। तो फरमाया गया आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन सामा यौमन फ़ी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह की रज़ा के लिए सिर्फ एक दिन का रोज़ा रखता है तो उसके बारे में आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे को बाअदल्लाहु बिही, अल्लाह को वो बंदा इतना पसंद आता है इस एक बंदे के एक रोज़े की वजह से अल्लाह ताला दूर कर देते हैं वजहहु अनिन नार सबईन खरीफन, 70 साल की मुसाफत
اس کے چہرے کو اللہ جہنم کی آگ سے دور فرما دیتے ہیں۔ یہ روایت صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2840 ہے۔ ایک روزے کی برکت سے اللہ رب العزت انسان مسلمان کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال مسافت جتنا دور فرما دیتے ہیں۔ دوسری روایت جو ترغیب و ترہیب کے اندر موجود ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس بندے کو اتنا دور فرما دیتے ہیں 100 سال کی مسافت جتنی ایک بندہ کرتا ہے۔ اسی طرح سے اور بھی بے شمار احادیث ہیں، اس میں ایک جامع ترمذی کے اندر روایت حدیث نمبر 1624 ہے۔ سیدنا حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جس نے ایک دن کا روزہ رکھا جعل اللہ بینہ و بین النار خندقا کما بین السماء والارض، فرمایا جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، اللہ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان اتنی چوڑی خندق کھود دیتے ہیں جتنی چوڑائی زمین اور آسمان کے درمیان کی ہے، اتنی بڑی خندق ان کے درمیان کھود دی جاتی ہے۔ تو یہ تھا روزے کے حوالہ سے ہم نے ایک دو چیزیں پڑھی ہیں، نیکسٹ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے حوالے سے بھی پڑھتے جائیں گے۔ آج انہی میں سے ایک مزید چیز لے لیتے ہیں کیونکہ وہ بھی ضروری ہے، اگرچہ اس پہ تفصیلی طور پہ ہم آگے بھی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ وہ یہ ہے کہ روزے کی نیت، یاد رکھیں روزے کی نیت کرنا بے حد ضروری ہے۔ بغیر نیت کے کوئی روزہ نہیں ہوتا، کوئی روزہ کیا کوئی عمل بھی نہیں ہوتا۔ صحیح بخاری میں 1 نمبر حدیث آپ علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ سارے اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے، جیسی نیت ہوگی ویسا ہی اللہ رب العزت اجر عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے نیت کرنا تو ازحد ضروری ہے، لیکن نیت کے کچھ الفاظ جو ہمارے ہاں زبان زد عام ہے، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس لیے ان کو کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ نیت قصد القلب، ہمارے دل کے ارادے کا نام ہے نیت۔ جب ہم یہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے صبح اٹھنا ہے، رات کو جلدی سونے کی تیاری میں ہے، اپنا دودھ وغیرہ، اپنا جو خواتین ہیں وہ آٹا وغیرہ گوندھ لیتی ہیں، اپنے دودھ کو جمانے کے لیے دہی لگا لیتی ہیں، یا اسی طرح سے باقی جو اپنے لوازمات ہیں سب کو پورا کر لیتی ہیں، تو یہ ان کی نیت کا اظہار ہوتا ہے کہ یہ ساری تیاری اسی بات کی طرف ہے کہ ہم نے نیت کی ہوئی ہے صبح روزہ رکھنا ہے۔ الفاظ کی ادائیگی نیت روزہ کے لیے ضروری نہیں ہے۔ چوتھا پیریڈ ہے جی ہمارا مسنون اذکار اور دعائیں۔ مسنون اذکار اور دعاؤں میں ہم پڑھیں گے پہلے نمبر پہ تو یہ بات کہ یہ دعائیں کیا ہیں، اس کے متعلق آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک مومن کے لیے سب سے مضبوط ہتھیار اور سب سے مضبوط قلعہ جو ہے وہ ذکر و اذکار ہیں۔ جو ذکر و اذکار زیادہ کرتا ہے وہ اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور اتنا ہی ایسا شخص ہمیشہ شیطان اور شیطانی چالوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر موقع پہ نبی پاک علیہ السلام نے بے شمار دعائیں سکھلائی ہیں۔ ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم دعائیں نہیں پڑھتے، ہمیں دعائیں آتی نہیں ہیں، ہم دعائیں کرواتے ہیں لوگوں سے، بھائی میرے لیے دعا کر دینا، میرے لیے دعا کر دینا، یا ہم دم کرواتے ہیں یا تعویذ لیتے ہیں یا کڑے چھلے دھاگے، یہ بے چینیاں، یہ ساری کی ساری بیماریاں، ان کا ایک ہی سبب ہے کہ آج ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں نہیں مانگتے، اور وہ مسنون دعائیں جو ہمیں کرنی چاہیے ہم وہ دعائیں نہیں کرتے۔ آپ علیہ السلام کا معمول مبارک یہ تھا جب آپ صبح کو بیدار ہوتے تو آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ یہ دعا صحیح البخاری میں حدیث نمبر 6312 ہے۔ آپ پڑھتے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ آپ علیہ السلام یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ دیکھیے صبح کا آغاز ہی اللہ کے نام سے ہے، الحمدللہ الذی احیانا، تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے مجھے زندہ کیا، بعدما اماتنا، مجھے مارنے کے بعد یا ہمیں مارنے کے بعد، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، لیکن
میں یہ سبق شروع میں ہی صبح کے آغاز میں ہی اپنے ذہن میں فیل کر لینا چاہتا ہوں، سیو کر لینا چاہتا ہوں کہ میں نے ہمیشہ اسی طرح نہیں اٹھ جانا کہ جیسے میں آج اٹھ گیا ہوں، بلکہ مجھے ایک دن ایسا بھی آئے گا جب مجھے اٹھایا جائے گا تو سیدھا میں پھر اٹھوں گا تو اللہ کے دربار میں پیش ہو جاؤں گا۔ میں ایسے نہیں اٹھوں گا جیسے میں اپنے گھر کے اندر آج اٹھا ہوا ہوں۔ یہ اپنے ضمیر کو، اپنے ذہن کو یاد دہانی کروانا، اپنی سوچ اور فکر میں ہمیشہ اللہ رب العزت کے ہاں حضور، اللہ کے حضور پیشی کا جو بار بار ہے وہ ذکر کرنا، یہ انسان کو عاجز کر دیتا ہے، انسان کو عابد کر دیتا ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ ایسے ہی دعاؤں کے اندر اپنے آپ کو یاد دہانی کرواتے رہنا چاہیے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے رہنا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ صبح کو اٹھے اور یہ دعائیں نہ پڑھے، اس کے متعلق آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا، یہ حدیث پاک بھی سن لیجیے۔ یہ بھی روایت بھی صحیح البخاری شریف کے اندر ہی موجود ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص رات کو سو جاتا ہے تو شیطان صبح تک 3 گرہیں لگا دیتا ہے، 3 گرہیں باندھ دیتا ہے شیطان۔ پہلی گرہ فرمایا جب بندہ اٹھ جائے اور اٹھ کر صرف یہ اللہ کا نام لے لیتا ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر وہ اٹھتا ہے اور وضو کر لیتا ہے۔ جب انسان وضو کر لیتا ہے تو پھر دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، دوسری گرہ بھی کھل گئی، پھر آگی تیسری گرہ۔ فرمایا وضو کرنے کے بعد جو بندہ اللہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ 2 رکعتیں ہی پڑھ لیتا ہے، 1 رکعت ہی پڑھ لیتا ہے، اس کی 1 رکعت پڑھنے کے ساتھ ہی اللہ رب العزت کی طرف سے یہ آسانی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت احسان فرماتے ہوئے اس بندے کو اس دن بالکل حشاش اور بشاش کر دیتا ہے۔ اس کا سارا دن ہی بڑا خوشی کے اندر چاکو چبند اور چوکس ہو کے گزرتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا جو بندہ یہ دعا نہیں کرتا، جو دعا نہیں پڑھتا، صبح کو نہیں اٹھتا، اس کے لیے شیطان یہ تینوں گرہیں لگائے رکھتا ہے، حتیٰ کہ وہ سارا دن نحوست کے اندر گزارتا ہے، پریشانی کے اندر گزارتا ہے اور بیماری اور تنگی کے اندر گزارتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ دعا یاد کرنی چاہیے، یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ اس دعا کو لکھ کر آپ کو گروپ کے اندر بھی شیئر کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھی ہماری آج کی کلاس۔ کچھ نے کہا ہوا جی کہ ہم سوال کرنا چاہتے ہیں، تو میں نے آغاز میں ہی کہا تھا کہ میں آپ کو اس کا جواب دوں گا، آپ ٹائم دوں گا، آپ سوالات کر سکتے ہیں۔ تو اب وقت ہوا جاتا ہے آپ کے سوالات کا۔ آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہمارے سبق کے متعلقہ ہے تو پہلے وہ کر لیں، اس کے بعد جو بھی سوال آپ کے ذہن میں ہے وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب، آپ نے شروع میں جو پہلے آپ نے بتایا کہ مکی اور مدنی صورتیں جو ہیں وہ صحیح طرح نہیں معلوم یا روایات سے جو آپ نے بات کی، جی تو ہمارے لیے کوئی ایسا خاص ہے کہ ہم، کیونکہ آیات جو ہیں وہ سیاق و سباق کے تناسب سے ہمیں عقل میں آتی ہیں کہ یہ فلاں ٹائم کی ہیں، جی لیکن صورتیں مکمل ایک چیپٹر ہے، تو اسے ہم کیسے جانچیں گے کہ یہ مکی میں آئے گی جیسے صورت حج بھی ہے ہاں جی یا مدنی میں آئے گی؟ بالکل ٹھیک۔ جو جزاک صورتوں کی تقسیم ہے، جی میں کر دیتا ہوں، جو صورتوں کی تقسیم ہے یہ آیات کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ مجموعی طور پہ آیات کی وجہ سے ہے۔ جس صورت کے اندر اکثر و بیشتر آیات ہجرت سے قبل کی ہیں اسے مکی صورت کہا گیا ہے، اور جس صورت کے اندر آیات ہجرت کے بعد زیادہ آیات ہجرت کے بعد نازل ہونے والی ہیں تو اسے مدنی صورت کہا گیا ہے۔ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ پہچان نہیں ہو سکتی کنفرم، اسی لیے بعض صورتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ مکی ہیں یا مدنی ہیں۔ اور سورۃ الحج کا آپ نے حوالہ دیا، سورۃ الحج کے بارے میں علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے الاتقان فی علوم القرآن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ وہ واحد صورت ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے۔ تو کیونکہ اس کی دونوں ہی جو آیات ہیں، دونوں قسم کی آیات اس کے اندر موجود ہیں، ہجرت سے پہلے والی بھی اور ہجرت کے بعد والی بھی۔
اس لیے مکی اور مدنی صورتوں کی جو تخصیص ہے یہ کثرت رائے جو محدثین کی ہے، مفسرین کی ہے، انہی کی رائے کے اوپر ہم نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ جی نیکسٹ کوئی سوال؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سمجھان صاحب آپ نے ابھی منزلوں کی بات کی ہے نا، جی جی جو 7 منزلیں صحابہ کرام، وہ منزلیں کون سی ہیں؟ مطلب کچھ ہے ایسے جز بنے ہوئے ہیں ہاں نا، کہ بالکل کون سا؟ بالکل جی بالکل۔ آپ نے قرآن پاک اگر آپ کے پاس ابھی ہے تو آپ قرآن پاک کھولیں اور جو 16 جی قرآن پاک ہے اس کو بھی آپ دیکھیں گے، یا کوئی بھی قرآن پاک ہے اس کے بالکل صفحے کے اینڈ پہ، پہلے ہی صفحے کے اینڈ کے اوپر آپ کو نظر آ جائے گا، وہاں پہ منزل لکھا ہوگا، منزل نمبر 1 چل رہی ہے نیچے، آپ دیکھتے جی جائیں گے تو پھر یہ منزل نمبر 2 جو ہے وہ آگے جا کر شروع ہو جائے گی 7ویں سپارے سے، جو چھٹا سپارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، وہاں سے سورۃ المائدہ جہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے، اس کے نیچے آپ دیکھیں گے تو منزل نمبر 2 لکھا ہوا ہوگا۔ جو 16 قرآن ہے اس کا پیج نمبر ہے 97، اس کے نیچے منزل نمبر صحیح 2 صحیح۔ لکھا آئے گا۔ تو یوں کر کے یہ منزلیں موجود ہیں، آپ قرآن پاک میں دیکھ سکتی ہیں۔ اچھا، پھر صحابہ کرام یوں